بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے، ایک روایت میں 5 سال، ایک میں 6 سال، ایک میں 7 اور ایک روایت میں 12 سال 1 مہینہ 10 دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا ابوا شریف کے مقام پر انتقال ہوا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ کچھ نے کہا ہجون کی ایک گھاٹی میں ہوا۔ القاموس میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں دار نابغہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا مدفن ہے۔ ابن سعد نے ابن عباس اور زہری نے عاصم سے روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنی عدی بن نجار کے ہاں مدینہ منورہ میں 1 مہینے کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کی بہت ساری باتیں یاد فرمایا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکان کے بارے میں فرمایا تھا، یہاں میری ماں مجھے لے کر آئی تھی اور بنی عدی بن نجار کے کنویں میں میں بہترین تیراکی کرتا تھا۔ یہودی لوگ آ کر مجھے دیکھتے۔ ام ایمن نے فرمایا کہ میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ مدینہ منورہ اس کا دار ہجرت ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف لوٹ آئیں اور راستے میں مقام ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے، گو جمہور اس کے خلاف ہیں۔ میں نے یہ ساری گفتگو ایک مستقل رسالے میں تحریر کی ہے۔ ام ایمن برکتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والے دادا جان عبد المطلب بھی فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ کچھ نے کہا 9 سال، کچھ نے کہا 7 سال۔ آپ کے دادا کی عمر 110 سال تھی، ایک قول کے مطابق 140 سال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کی، جن کا نام عبد المناف تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ہی ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کیونکہ وہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ اسی طرح دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصری پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جس کا نام جرجیس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر بولا، یہ سید العالمین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر محبوب
مبعوث فرمائے گا۔ پوچھا گیا آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ بولا جب تم اس گھاٹی سے نمودار ہوئے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ ریز نہ ہوا، اور نبی کے علاوہ یہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ میں ان کو مہر نبوت سے پہچان لوں گا جو ان کے شانوں کے درمیان سیب کی طرح ہے، اور ہم ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ ان کو واپس لے جائیں، خطرہ ہے کہ یہود کو پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے تو بادل کا ایک ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ کنا تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے، لوگوں نے کہا کہ دن کے وقت بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، اور حقیقت میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ آرام کرتا تھا۔ ابن مندہ نے ضعیف سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ یہ تمام لوگ ملک شام کی طرف تجارت کی خاطر جا رہے تھے، یہاں تک کہ بیری کے درخت کے سائے کے نیچے اترے۔ ابو بکر بحیرہ نامی راہب کے پاس گئے، اس سے کوئی بات پوچھی۔ بحیرہ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے ٹھہرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہو گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الصحابہ میں فرمایا کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یہ کوئی اور سفر تھا۔